سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان اور ایمان بالآخرہ کے ذیل میں اسی پس منظر میں ہمارا آج کا عنوان گفتگو ہے حساب و کتاب. روز محشر حساب کتاب کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کے لیے تفہیم کے دروازے کیسے کھلیں گے، ہمیں جاننا کیسے ہے اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہوگا. آئیے پہلے سوال سے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، جب ہم روز محشر کی بات کرتے ہیں اور اس خاص دن کی بات کرتے ہیں حساب و کتاب کی، تو یہاں ایک تصور اور ایک حقیقت عرش کے سائے کی بھی ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے گا. تو یہ کسے نصیب ہوگا؟ ان خوش قسمت لوگوں کا کچھ تذکرہ ہو. حامدًا و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین، ان گناہ گاروں کو. اللہم آمین. دیکھیے روز محشر کا جو نقشہ ہے اور جو وہاں کا ماحول ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور جان کو پگھلا دینے والا. کڑکتی دھوپ اور سورج کی شدت اور حدت اپنے عروج پہ اور دہکتی ہوئی زمین اور اللہ تش کی صدائیں، نفسی نفسی کی پکار، اللہ اکبر. اور یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. شاہ صاحب نے اس دن آیا کریمہ پڑھی اور اس پر تو یہ سخت مرحلے. تو ان لمحات میں ظاہر بات ہے ہر ایک کسی سہارے، کسی آسرے، کسی ڈھارس کی تلاش میں اور سپیشلی کسی سائے کی تلاش میں، اللہ اکبر، سائے کی تلاش میں ہوگا. اور عرش کے میدان اور میدان معاشر میں اللہ کے عرش کے سوا اور لواء الحمد جو میرے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو جس خوش نصیب کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا سمجھ لیں کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. اب وہ کس کو نصیب ہوگا؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے ان خوش بختوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اور ان میں ایک وہ بھی ہے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو کسی بیوہ کی کفالت کرتا ہے، جو کسی مجبور مقروض کو قرض میں مہلت دے دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. اور اسپیشلی اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے جو محبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ خوش نصیب ہیں. اور پھر جو بندہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، جو حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جو عین عالم شباب کے اندر جوانی میں دار جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تو ان لمحات میں جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. اسی طرح جو سخی ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا سخی، ایک تو یہ فرمایا نا کہ وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. مجھے وہ بات بہت زیادہ اپیل کرتی ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ سخی جو ہوتا ہے نا اس کی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرو، کیونکہ جب وہ لڑ کھڑانے لگتا ہے قدرت اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. قدرت اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انعام. تو اللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی بہانہ عطا فرما دے، کیونکہ رحمت خدا بہانہ می جویت بہانہ می جویت. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت آغاز ہوا ہے گفتگو کا. ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب مفتی صاحب قبلہ نے گفتگو کا آغاز کیا نا مفتی صاحب، تو مجھے یوں لگا ایک طالب علم کے طور پر جب ہم نے کہا کہ کون کون خوش نصیب ہوں گے، تو عام ناظرین کی توجہ بھی اس طرف جاتی کہ شاید پہلے کسی نمازی کا ذکر ہوگا، پھر کسی حج والے کا ذکر ہوگا، پھر زکاتیں دینے والے کا ذکر ہوگا، پھر اعمال کے ڈھیر اکٹھے کرنے والوں کا ذکر ہوگا. قربان جائیے میرے کریم آقا فرما رہے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والوں، یعنی حقوق العباد سے متعلق، میں یہی عرض اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے. اللہ اکبر. شاہ جی قبلہ، برکت کا سلسلہ تو قاری صاحب کی تلاوت سے آغاز ہو گیا، پھر یہ سلسلہ بھی جاری ہے مفتی صاحب کی گفتگو کے بعد بھی. اعمال نامہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کی کچھ تفصیلات ہمیں میسر ہیں دین متین میں. تو ہمارا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قبلہ مفتی صاحب نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی. جن لوگوں کو اللہ کریم کے عرش کا سایہ ملے گا تو وہ جو حدیث مبارکہ جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے. اچھا جب اس حدیث کا آغاز ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے صرف 7 لوگ ہی جائیں گے اور کوئی بندہ نہیں جائے گا, لیکن حدیث پڑھتے جائیے تو لگتا یہ ہے کہ میرا رب سب کو عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. کیونکہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ وہ ڈھیر نہیں مانگتا, اسی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اگر کوئی انسان 1 درہم صدقہ کرے, آج ہم اپنا 1 روپیہ پیسہ لے لیجئے, لیکن وہ صدقہ ایسے کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو نہ پتہ چلے, رب اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور اگر دینے کو کچھ نہیں ہے, دینے کو کچھ نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں, تو ایک دوسرے سے للہ فی اللہ محبت کرو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو, محبت اللہ کے لیے, بغض اس کے لیے ہو. یعنی جو اللہ کے حکام کا نافرمان ہے اس کے ساتھ تمہیں بھی نفرت ہو, جو اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تم اسے صرف محبت اللہ کے لیے کر جاؤ, میرا رب پھر بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, دوسروں سے محبت بھی نہیں کر پاتے, تو اسی حدیث میں ارشاد فرمایا جو انسان زندگی میں کبھی 1 بار رات کی تنہائی میں 1 آنسو بہا دے اور وہ آنسو اللہ کی خشیت سے نکلا ہو, 1 آنسو کے بدلے میرا رب عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو ابتدان تو ایسے لگتا ہے کہ بہت محدود لوگ ہوں گے, لیکن جب اختتام پہ پہنچے تو ایسے لگتا ہے جیسے رحمت کی سیل لگی ہے, بس جو آئے گا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں گے, آپ کے صدقے سب کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ نے اعمال نامے کا ذکر کیا, دیکھیے صفدر بھائی, اللہ کریم تو سارا جانتا ہے, اسے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی میزان کی ضرورت ہے, نہ کسی ترازو کی ضرورت ہے, نہ اعمال نامے کی ضرورت ہے. لیکن جنہیں بخش دیا جائے گا انہیں بھی ضرورت نہیں ہے. جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے ہمیں دکھایا تو جائے ہمارا قصور کیا ہے. تو حجت تمام کرنے کے لیے میرے رب نے یہ اعمال نامے کا ایک نظام بنا دیا ہے تاکہ کوئی انکار کرنے کی مجال بھی نہ کر سکے اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے. اب قرآن کریم میں 3 اصطلاحات ہمیں ملتی ہیں کہ اعمال نامہ مرتب کرنے والے کون لوگ ہیں. سورہ کاف میں ارشاد فرمایا ایک اصطلاح ہے متلقیان کی, ایک اصطلاح ہے رقیب عتید کی, اور تیسری اصطلاح ہے کرامن کاتبین کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, عمل تو دور کی بات ہے, تیرے نفس میں پیدا ہونے والا وسوسہ بھی ہم جانتے ہیں. جو وسوسہ بھی جانتا اسے اعمال نامے کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے رکھا اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے ایک دائیں طرف ہے فرشتہ, ایک بائیں طرف ہے, وہ اسے لکھ لیتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایک دائیں کندھے پہ ہے ایک بائیں کندھے پہ ہے, وہ اسی آیت مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے. اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا تم لفظ بعد میں بولتے ہو اور ایک چاکو چوبند نگہبان بیٹھا ہوتا ہے, تمہارا ہر لفظ لکھ لیتا ہے, اور قیامت والے دن وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَأُ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. لوگ تو آج ہی کامیابیوں کے ڈھنکے بجاتے ہیں. ارشاد فرمایا اس دن جو کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہوگا, اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میں آج ہی ختم ہو جاتا اور یہی موت مجھے ختم کر دیتی اور اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا, شرمندگی نہ اٹھانی. رب کائنات ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں شمار فرمائے. اللہم ربنا آمین. شاہ صاحب کے انہی کلمات پر آمین ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہیے ناظرین, کہ اللہ کریم اس دن کرم فرمائے, ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جنہیں دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال کی کتاب دی جائے گی. وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو ڈھارس بنائیں, وسیلہ بنائیں. ہم اس مقصد کے حصول کے لیے الحاج شہزاد انیس مدنی سے ملتجی ہوں, مصطفیٰ کے ذکر کا نغمہ چھیڑیے. سنتے ہیں کہ محشر میں, بہت اچھا ہے شہزاد بھائی, بہت اچھا جوڑا آپ نے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی اللہ اکبر. گر ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بن آئی
محشر میں ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا عمل میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی شہزاد بھائی سلامتی ہو آپ پر اللہ اکبر کیا ایمان افروز کلمات سے ہمارے قلب و روح کو تسلی بھی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمارا رابطہ اس تاجدار سے ہے جس کی اس سخت دن میں بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شنوائی اور رسائی ہے یہ ہمارا سہارا ہے اور ہمیں اس سہارے پر ناز ہے اس سہارے پر ناز ہے ویسے زندگی میں سہارے شرمندہ کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں منحصر ہونا کوئی زندگی میں اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا قربان جائیے مصطفیٰ کریم کے سہارے پر جس کے بارے میں کہنے والے یوں کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا میرے آقا عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ایک وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان